الوهاب الرزاق الفتاح نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. جب حسن تھا ان کا ذلوا نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب دن دیکھے ہر کوئی فدا دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ان زگمگ زگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا ذلوا نما انوار کا عالم کیا ہوگا. عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال کرے. اللہ رزق حلال کمانے کی، کھانے کی اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آئیے آج ہم سب مل کر ایک بار پھر سے حضور کریم کی بارگاہ میں درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج بات کرتے ہیں ایمان کے تعلق سے. ایمان کیا ہے اور ایک ایمان والے کو کیا کرنا چاہیے، اور ایک ایمان والا کتنا بڑا وزن ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ساتوں زمین کو اور ساتوں آسمان کو ایک طرف کر لیا جائے، ترازو کے پلڑے پہ رکھا جائے، اور ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ لکھا جائے اور دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے. تو اے لوگوں، جس پر اللہ کا اسم لکھا ہے وہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور پوری دنیا اس کے آگے ہلکی ہے. اب ذرا غور تو کرو کہ ایک اللہ کا نام لکھنے پر پوری دنیا ہلکی ہو گئی، اور جس بندے نے اس کلمے کو پڑھ کر اپنے روم روم میں، نس نس میں، دل اور جگر میں، اپنے ہر ایک سانس میں اتار لیا ہو، اب وہ کتنا بڑا وزن ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم کعبہ کو شہید کر دو تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا جتنا ایک مومن کے دل کو تکلیف پہنچانے سے ہوتا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ جو کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھ کے پھر اس پر یقین کرے. یقین کا نام ہی تو ایمان ہے. خدا کی خدائی پر یقین کرنا، جنت اور جہنم پر یقین کرنا، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر یقین کرنا، اور اللہ کے ہر اس فرمان پر یقین کرنا جو اللہ نے فرمایا اور اس کے پیارے حبیب نے فرمایا، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. اب ایک ایمان والے کے لیے شرط یہ ہے اور ایمان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان لایا، جو اسلام کے اندر داخل ہوا، اب اسے نماز پڑھنا ہے، اور میری امت پر 5 وقت کا نماز فرض ہے. اے میرے پیارے عزیزوں، ہم تو ایمان لائے، کلمہ تو پڑھے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نمازیں کتنا پڑھ رہے ہیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں یا منمانی کر رہے ہیں. ہم نمازوں کے وقت میں اپنے دنیا کے کاموں کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ اس کے رسول کی محبت میں مساجد کی طرف آتے ہیں، یا جہاں پر ہے وہیں پر مصلی ڈال کر ہم نمازیں ادا کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور غیر مسلم کے بیچ کی جو دیوار ہے وہ ایک نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے اس دیوار کو توڑ دیا. اب ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان کے اندر کی بیچ کی جو دیوار تھی وہ دیوار ڈھہ گئی. ابھی پتہ نہیں ہے کہ مسلمان ہے اور یا غیر مسلم ہے. میرے پیارے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان اور نماز کا رشتہ ایسا ہے جیسے جسم کا دھڑ کے ساتھ ہے، یعنی سر کے ساتھ. اگر سر کسی کا کاٹ دیا جائے تو زندہ نہیں رہے گا. اسی طریقے سے اگر نماز بندہ چھوڑ دے تو اسے بھی مانا جائے کہ یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی نماز اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تو معراج ہوئی لیکن مومن کی معراج نماز ہے۔ میرا امتی اگر چاہے تو اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ وہ رجوع کرے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں جائے، نماز پڑھے اور اس کی معراج ہے، یعنی جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی معراج ہوتی ہے۔ جتنی بار ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو ہماری اور آپ کی معراج ہوتی ہے، لیکن نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، عقیدت اور محبت اور یقین ہونا چاہیے، وہ نماز تو ہماری مقبول ہوتی ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، میرے آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھنا ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب ہمیں اگر علم دین نہیں سیکھا ہے، اگر ہم نے نہیں سیکھا ہے تو نماز میں کیا پڑھنا ہے، مسئلے مسائل ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ہمیں غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کے اندر اور باہر کی شرائطیں کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا۔ تو میرے پیارے عزیزوں، نماز تو ہم نے شروع کر دیا، لیکن نماز کو سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے ہمیں علم دین بھی سیکھنا ہے، اور جب تک ہم علم دین نہیں سیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لا علم اس طرح ہے جیسے بیل ہو کولہو والا اور اس کے آنکھ پہ پٹی باندھ دی جائے اور دن بھر اس کو چلایا جائے، اور پھر جب وہ آئے اپنے گھر، جب اس کے آنکھ کو کھولا جائے، پٹی ہٹایا جائے تو پھر وہ بیل اپنے آپ کو اسی جگہ پر پاتا ہے، یعنی دن بھر وہ چلتا رہا لیکن جب اس کے آنکھ سے پٹی ہٹائی جاتی ہے تو اپنے آپ کو اسی جگہ پر پاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لا علم کے لیے بھی یہی ہے کہ اس نے جہاں سے اپنے عبادات کو شروع کیا تھا، اللہ کے ذکر و اذکار کو شروع کیا تھا، وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، کیونکہ علم دین سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر۔ ہر کسی کا یہ طریقہ بنتا ہے کہ جیسے دنیا کمانے کے لیے اپنے بال بچوں، اپنے گھر والوں کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہم دن اور رات محنت اور مشقت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے علم دین سیکھیں، اور سیکھ کر پھر اپنی نمازوں کو ہم بہتر بنائیں اور بہتر انداز میں ہم اپنے نمازوں کو پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک نمازی کو پل صراط سے گزارا جائے گا تو بجلی کی طرح پار ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز چہرے کا نور ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو بندہ آواز سن کر مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو دنیا کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ایمان کا جھنڈا اگر لے کر چلنا ہے تو کہہ کر نہیں زبانی، اس کو اپنے جسم سے، جسمانیت سے، روحانیت سے ادا بھی کرنا ہے، اور نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تبھی تو جا کر ایمان کا جھنڈا ہاتھ میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب نام آتا ہے نبی کا تو جھوم جاتے ہیں، اور جب تقاضا آتا ہے دین کا تو گھوم جاتے ہیں۔ تو گھومنے والی اداؤں کو اب ترک کرو، ختم کرو، علم دین حاصل کرو اور مسجدوں کو اپنے آباد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے 40 دن باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو ادا کیا، اللہ جل شانہ اسے 2 پروانہ عطا کرتا ہے۔ 2 پروانے کا مطلب ہوتا ہے سند کہتے ہیں، انگلش میں اس کو رزلٹ کہتے ہیں، یعنی اسے 2 رزلٹ ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ وہ کیسا پروانہ ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک دنیا کی تمام تکلیفوں سے بری، یعنی ایک نفاق سے بری اور ایک جہنم سے بری۔ اب وہ بندہ جہنم سے بری ہو گیا جس نے 40 دن باجماعت نمازیں ادا کی۔ تو اے اللہ کے بندو یہ دنیا ہے، ابھی ہماری اور آپ کے پاس وقت ہے، ابھی ہم نفاق سے اور جہنم سے بری ہونے کا پروانہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور اس پروانے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنا ہے، 6.5 مہینے محنت کریں، ہم قرآن پڑھ لیں اور نمازوں کا طریقہ اور مسئلے مسائل کو سیکھنے کے 40 دن ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز ہم 40 دن پڑھیں، اور پھر ہماری عادت لگ جائے گی، ہماری نماز کبھی ترک ہو ہی نہیں سکتی، ہماری نمازیں کبھی چھوٹ ہی نہیں سکتی۔ ہمیں
40 दिन کے اندر اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان جو ہے علی شان ہے، یہ فرمان کبھی بدل نہیں سکتا، تو ہمیں نفاق سے بری اور جہنم سے بری ہونے کا پروانہ مل جائے گا۔ اب آئیے اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں، اب ہم نے ایمان بھی لایا، اب ہم نے نماز بھی شروع کر دیا، اب ہمیں علم دین بھی سیکھنا ہے، چلو اب علم دین کی طرف بھی ہم چلے گئے، لیکن ان تینوں کے بعد میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو کچھ بھی کرنا ہے خلوص نیت سے کرنا ہے، مطلب دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی بھی کام یا کوئی بھی عمل دکھاوے کے لیے کیا تو قیامت میں وہ عمل ایک گندے بدبودار میلے کچیلے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو دکھائے والا کام تو بالکل نہ کیا جائے، ریاکاری والا کام نہ ہو، کسی پر اپنے علم کو غالب کرنے والی بات نہ ہو کہ ہم بہت بڑے علم والے ہو گئے، ہم نے بہت پڑھ لیا، ہم نے 40 دن نماز پڑھ کے پروانہ حاصل کر لیا، ہم 5 وقتہ نمازی بھی ہو گئے ہیں، علم دین بھی حاصل کر لیا ہے، تکبر اپنے اندر بالکل نہ لائے۔ جو کچھ بھی ہو وہ اخلاص نیت ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور جب تک اخلاص نہیں رہے گا تب تک خوبصورتی آپ کے کسی بھی عمل میں یا کسی بھی اعمال میں نہیں آ سکتا ہے۔ میرے پیارے اللہ کے بندوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اب مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے مسلمان سے محبت کرے، اکرام مسلم، مطلب مسلموں کے ساتھ اکرام کرے، ان کے حق کو ادا کرے، ان کے ضرورت کو پورا کرے، اپنے جان سے، مال سے، اپنی طاقت سے، اپنی آل اولاد سے، یا اپنے رتبے سے، اپنی دولت سے، اپنی شہرت سے کسی کو بھی تکلیف نہ دے۔ یہ بھی نبی کریم نے فرمایا ہے۔ اب کوئی بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، علم دین بھی حاصل کر لیا ہے، لیکن اب اس کے زبان میں طاقت ہے، یا بازو میں طاقت ہے، یا دولت کی طاقت ہے، اب ان لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، تو پھر اس کا بھی کوئی عمل قبول ہونے والا ہرگز نہیں ہے۔ اب ہو گئی، لیکن بندے کو یہاں پر یہ بھی چاہیے، اب اس کے اندر خلوص بھی ہے، علم دین بھی حاصل کر لیا، اللہ کا ذکر اور اذکار بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، ایمان تو پہلے ہی لا چکا ہے، اس کو چاہیے ان سب کے بعد میں لوگوں کو دین کی دعوت دے، لوگوں کو نماز کی دعوت دے، جو بےایمان ہیں ان کو ایمان کی دعوت دے، جو بدکار ہیں انہیں نیکی کا دعوت دے، جو جوا والے انہیں اس سے بچائے، جو بے نمازی ہیں انہیں بے نمازی ہونے سے بچائے، جو جہنم کا راستے اختیار کر چکے ہیں انہیں جہنم سے نکالنے کی کوشش کرے، وہاں سے بچائے کہ میرے بھائی جہنم میں مت جاؤ، اور دین کا دعوت دینے کا کام کرو۔ جب تک آپ اور ہم دین کی دعوت دینے کا کام نہیں کریں گے تب تک یہ امت گمراہی سے نہیں بچ سکتی، اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ حق ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر میرے دین کے متعلق تمہیں ایک بھی بات پتا ہے، ایک بھی میری حدیث پتا ہے، تو میری پوری امت کو پہنچاؤ۔ یہاں پر یہ میرے نبی نے نہیں فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ تابعی طبع تابعین کے بعد میں 14 صدی جب بیتے گی یا 13 صدی کے بعد میں یا 8 صدی کے بعد میں کچھ عالم آئیں گے، وہ ایک لیٹر لکھ کے دے دیں گے، اس کو کہیں گے سند ہے، آپ 5 سال 6 سال 7 سال مدرسے میں پڑھو گے، تب آپ عالم ہوں گے، تب آپ جا کے دین کی دعوت دینا۔ یہ میرے نبی کا سخت نہیں ہے، یہ سخت جو بنایا گیا ہے یہ ایک نظام ہے لوگوں کا، لوگوں نے نظام بنایا ہے، ایک دائرہ لوگوں نے بنایا ہے، لیکن دین کا دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ایسا کوئی دائرہ نہیں، ایسی کوئی قید نہیں کہ آپ کا عالم ہونا، آپ کا مفتی ہونا، آپ کا قاری ہونا، حافظ ہونا شرط ہے، آپ صوفی ہو یا آپ کا ولی ہونا شرط ہے، نہیں، آپ مسلمان ہو، آپ کے پاس داڑھی نہیں ہے، پھر بھی آپ دعوت دے سکتے ہو، نماز کی دعوت دے سکتے ہو نا، آپ نماز پڑھ رہے ہو تو ان کو نماز کی دعوت دے سکتے ہو۔ اب آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو، داڑھی بھی ہے، سامنے والے نے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پاس داڑھی ہے، تو اس کو نماز کے ساتھ داڑھی کی بھی دعوت دے دو۔ اب آپ سنت لباس پہنے ہو، وہ نہیں پہن رہا ہے، داڑھی بھی ہے، نماز بھی ہے اس کے پاس، اب اس کو بولو بھائی سنت لباس بھی پہن لو۔ یعنی ایمان بناؤ، خود کا بھی ایمان یقین بناؤ، اور لوگوں کی بھی اصلاح کرو، اور اگر اور تمام لوگوں کی، جیسے جو اپنے آپ کو علم والے سمجھتے ہیں، اب اگر ان کی باتوں کو سنو گے تو جو بچہ ایمان ہے نا وہ بھی جو ہے ہو جائے گا ختم۔ تو اس ایمان کو اگر بچانا ہے تو خود ہر مسلمان مبلغ بنے اسلام کا، اپنے دین کا پیروکار بنے، دین کا رہبر بنے، دین کا سپہ سالار بنے، اور ناموس و رسالت پر پہرا دے، اپنے نبی کے عزت اور آبرو پر پہرا دے، اور جب نبی کے عزت اور آبرو کی بات آ جائے تو اپنے جان کو، مال کو، آل کو، اولاد کو سب لٹا دے، لیکن نبی کے عزت پر آنچ نہ آنے دے، نبی کے امتیوں پر کوئی بھی آنچ نہ آنے دے۔ اور نبی کریم نے بھی بہت فرمایا ہے کہ سب سے بہتر مومن تم میں وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ مطلب ہم اپنے لیے جہنم پسند کریں گے بھائی؟
نہیں کریں گے. تو اسی طریقے سے جو اپنے لیے ہم جہنم نہیں پسند کریں گے تو پھر اپنے بھائی کے لیے ہم جہنم کیوں پسند کریں؟ ہمیں اس کے لیے بھی جنت پسند کرنا ہے. تو جب اس کے لیے جنت پسند کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں خود جنت والا کام کرنا ہے اور اس کو دعوت بھی دینا ہے. اب یہ نہیں کہ چلو میں کچھ نہیں کر رہا ہوں اس کو دعوت کیسے دی؟ بھائی پھر بھی دعوت دو. دعوت دینے کا کام مت روکو. نہیں تو اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے جب میری امت کے لوگ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے، دعوت دینا چھوڑ دیں گے، تو میں اللہ انہی میں سے کسی ایسے قوم کو یا ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا کہ جس پر لوگوں نے غمان بھی نہ کیا ہو. سمجھے؟ وہ دین کا کام کرے گا. مطلب دین کا کام قیامت تک رکنے والا نہیں ہے. ہم نہیں کریں گے، آپ نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا. اللہ کا دین ہے، اللہ جس سے چاہے اسے دین کا خدمت لے لے. تو میرے پیارے عزیزوں، دین کا کام کرو، ایمان لاؤ تو نماز پڑھو، اور نماز پڑھنا شروع کیے تو نماز کا طریقہ سیکھ لو، اور نماز کا طریقہ سیکھ لیے تو اللہ کا ذکر اور اذکار کرو. اب اللہ کا ذکر اور اذکار اگر کر رہے ہو تو خلوص نیت سے کرو. مسلمانوں کے دلوں کو، اپنے بھائیوں کے دلوں کو تکلیف مت دو، اور دائی بن جاؤ، دین کے دائی بن جاؤ. دعوت دو، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے دعوت دو. اپنا ایک امیر مقرر کرو، اپنا ایک رہبر مقرر کرو، اس سے مشورہ دیا کرو. دین کا اگر کام کرو گے تو اللہ راضی ہوگا. کیونکہ دیکھو ایک آسان لفظوں میں سمجھا دو، یہ جو نبی والا کام تھا، یعنی دین کا دعوت دینا کس کا کام تھا؟ نبیوں کا. ایک رب کی طرف بلانے کا کام کس کا تھا؟ نبیوں کا. اور اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا کام کس کا تھا؟ لوگوں کو بتانا کس کا کام تھا؟ نبیوں کا. تو یہ نبیوں والا کام ہے اور اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ہمیں دے دیا. تو جب ہمیں دے دیا ہے نبیوں والا کام تو پھر ہم کرنے سے پیچھے کیوں ہوتے؟ اللہ کے بندے ذرا توجہ دو. کوئی چھوٹا کام تو ہے نہیں کہ ہاں چلو کوئی چھوٹا کام ہے. یعنی دین کے کام کے لیے اللہ نے اپنی وحدانیت کو لوگوں کے بیچ میں پہنچانے کے لیے 1 لاکھ و 2 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. 4 بڑی کتابیں ہیں جس کا علم ہر مسلمان کو ہے، تمام صحیفوں کو اللہ نے اتارا. یعنی نبیوں والا کام یہ امت کے ہر فرد کریں، یہ اللہ کی طرف سے، اس کے محبوب کی طرف سے اجازت ہے. اب اتنا بڑا کام ہے نبی والا اور آپ کر ہی نہیں پا رہے ہو، بڑے افسوس کی بات ہے نا. تو میرے عزیزوں، ایک دین کا اگر ایک باب آپ کو پتا ہے، اور علم دین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے اگر یہاں سے یعنی مدینہ سے اگر چین کا سفر کرنا پڑے، اس کو مت کر لو اور علم دین حاصل کر لو. لیکن دین کا کام کرنے کے لیے یہ نبی والا کام ہے، یہ بڑے بڑے بزرگوں والا کام ہے. تو چھوٹا کام نہیں ہے، اسے چھوٹا اور حقیر مت سمجھو اور اسے کرو. اور جو کر رہا ہے اسے لڑو مت یار، وہ نبیوں والا کام کر رہا ہے. اب یہ بتاؤ، انبیاء علیہ السلام تھے، وہ دین کا کام کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتے تھے اللہ تمہیں قبول کر لیتا تھا. اب ایک بندہ ہے جو نبیوں والا کام کر رہا ہے، یعنی نبی نہیں کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ تو بندہ بیٹھ کر وہاں یوٹیوب پر ویڈیو کر کے لوگوں کو نبی بنا رہا ہے. نبی نہیں کہہ رہا، نبیوں والا کام بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میری امت کا ہر فرد یہ کام کرے. اب یہ نبیوں والا کام کر رہا ہے، اس کے اعمال صحیح ہیں، اس کے عمل صحیح، اس کی نیت صحیح ہے، خلوص ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، یقین ہے. اب اس کو ہم اور آپ مل کے ٹارچر کر دیں، اسے تکلیف دے دیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر اس نے کہیں ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعا کر دے، پھر آپ کا کیا ہوگا؟ اس سے ہی بچا جائے. جو دین کا کام کرے اس کے بددعا سے بچا جائے. کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ جو میرے دوست ہیں، دوست کون ہوگا؟ دوست وہی ہوگا جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا، جو اللہ کا فرمان لوگوں تک پہنچائے گا، جو لوگوں کو ایک رب کی طرف بلائے گا، اللہ کا دوست ہے. اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ میں اگر آپ نے کوئی بدسلوکی کی تو اللہ کا کھلا اعلان ہے، اس کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے. اب اللہ سے جنگ کر کے کون جیتے گا بھائی بتاؤ؟ ارے وہ تو آئیں گے عاجز ماجد آئیں گے جو آسمان کی طرف تیر ماریں گے، بولیں گے کہ دیکھو جب خون آئے گا تیر کے ساتھ تو کہیں گے دیکھو ہم نے اس خدا کو بھی مار دیا جس کو مسلمان خدا کہتے تھے. یہ بھی اللہ کی قدرت یہ ہے، سمجھے؟ تو میرے پیارے عزیزوں، آج بھی موقع ہے، وقت ہے، ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں اور دین کا کام کریں. اور اب انشاءاللہ تعالی آگے کی جو باتیں ہوگی وہ دین کی دعوت ہمیں کیسے دینی ہے، دین کا دعوت ہم کیسے لوگوں کو دیں، اور مذہب اسلام کی طرف غیروں کو کیسے بلائیں، اور اپنوں کو سلیقہ کیسے بتائیں، اپنوں کو اپنے رب سے کیسے ملائیں. ابھی بتاؤ، ہم ہیں یا آپ ہیں، اب اپنے گھر سے ہم بچھڑ گئے، ہم کہیں میلے میں کھو گئے یا کہیں دور ہمیں لے جا کر گرنے پر کے کوئی رکھ دیا، اور اس کے بعد میں 20 سال 25 سال 30 سال جب بیت گیا، اور جو اپنے گھر کی طرف ہم جائیں گے، ہمارے گھر والے ہمارا انتظار کریں گے، اور جو لے کر آپ کو جائے گا کہ بھائی آپ کا لڑکا تو ہمیں یہاں ملا ہے، اور جب اپنی ماں کے پاس باپ کے پاس آپ اور ہم جائیں گے تو ہمیں سینے سے چپکائیں گے نا بھائی.
سینے سے لگائیں گے، دل سے لگائیں گے، اور جو ان کو ساتھ میں لے کر جائے گا اس کو وہ لوگ اگر مانگے وہ بندہ تو اپنی پوری ریاست اس کو دے دیں گے کہ اللہ کے بندے 15 سال 20 سال کے بعد تو نے میرے اس بچے کو لا کر میرے حوالے کیا ہے جس کو میں کھوج کھوج کے تھک گیا۔ ابھی بتاؤ جو بندہ 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والے رب سے دور ہو، اگر آپ اور ہم تھوڑی سی محنت کر کے اگر اس کو رب تک پہنچا دے تو رب کتنا خوش ہوگا۔ اب رب ہمیں کیا عطا کرے گا جو رب کو پتا ہے، اس کے رسول کو پتا ہے۔ تو رب کی عطا لو، رب کی رحیمی لو، رب کی کریمی لو، رب کا غضب مت لو۔ اور رب کا غضب تب لو گے جب دیندار کے کام میں، دین کے کام میں جب ٹانگ لڑاؤ گے، جب ان کی کھینچا تاری کرو گے، جب ان کی برائی کرو گے، ان کی غیبت کرو گے، ان کے بارے میں برے خیال رکھو گے، تو پھر وہی رب کے غضب کے شکار ہو جاؤ گے۔ اسے شکار سے بچو، اور جو دین کا کام کر رہا ہے اسے دین کا کام کرنے دو۔ اگر خود نہیں کر پا رہے ہو کم سے کم کوئی تو کر رہا ہے، اور جہاں دین کا کام نہیں ہوگا اللہ کا عذاب تو آئے گا ہی۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو دین کا کام کرو، دین کی خدمت کرو، غیبت کو، چغلی کو، برائی کو، شراب نوشی کو، ہر برائی کو چھوڑو اور خالص اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرو اور دین کا کام کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ مؤذن صاحب 5 وقت بلاتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، اور کامیابی کے لیے۔ اور آپ بھی کوشش کرو کہ دن میں تو ایک آدھ 2 لوگ کی تشکیل کر لیا کرو، 2 لوگ سے ملاقات کر لیا کرو، نماز کی دعوت دو، دین کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو، شریعت کی دعوت دو۔ دعوت دینا چاہیے، لیکن نہیں مسجد سے نماز پڑھا کے نکلے یا پڑھ کے نکلے گئے، بس 4 لوگ کھڑے ہو گئے، بس دیکھے سامنے والا کوئی گزرا اس کی برائی شروع ہو گئی، برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، غیبت کرنا ہے، کچھ نہیں آتا، یہ بہت بڑا دیندار بن کے گھوم رہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ اگر اللہ کے بندے چلو ٹھیک ہے وہاں CCTV کیمرہ نہیں ہے، وہاں کوئی مائک نہیں ہے، لیکن جب آپ اور ہم جب کسی کی برائی کرتے ہیں اور اگر اللہ کے راستے میں اگر اللہ کو نیک بندہ ہے، برگزیدہ بندہ ہے، تو اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ میرے بندے دیکھ تیرے پیچھے تیرے بارے میں کیا برائی کر رہے ہیں، تیری باتیں کر رہے ہیں، ان سے تو بدزن مت ہونا، دور رہنا، چھوڑ دے ان کو ان کے حال پہ۔ کیونکہ جب بندہ کوئی کسی کی برائی کرتا ہے اور اگر اس لائق کو نہیں ہے تو برائی کرنے والی کی جو نیکیاں ہوتی ہے نا وہ اس بندے کی ہو جاتی ہیں، اور اس کے اگر کوئی گناہ بھی ہوں گے تو اس کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا خوش نصیب یہی ہے اگر کوئی آپ کی برائی کر رہا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرو، اس سے گھر پہ تحفہ بھیج دو کہ بھائی تم نے میری برائی کی ہے اور میری تمام گناہوں کو آپ کے سر مڑ دیا گیا، آپ کی نیکیاں میری وجہ سے ملا گئی، اس سے بڑا کون سا بھائی کون ہمیں کیا دے گا؟ اپنی نیکیاں ہمیں دے رہا ہے، دنیا کے اندر دے رہا ہے، آخرت میں تو لوگ ترسیں گے، اور دنیا میں اپنی نیکیاں دے رہا ہے۔ تو برائی سے بچو، غیبت سے بچو، دین کا کام کرو۔ کہنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، کمی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔